آج کل نا معلومات کی میرا مطلب ہے اتنی بھرمار ہے کہ کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھیں تو تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ بن گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہر روز ایک نئی اصطلاح سامنے آتی ہے اور اس سارے شور میں نا یہ سمجھنا واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کتنا صرف مبالغہ ہے۔ ہاں، خاص طور پر جب بات مصنوعی ذہانت یا اے آئی کی ہو۔ بالکل۔ اے آئی کی بحث اب اس مرحلے سے بہت آگے نکل چکی ہے جہاں ہم اسے صرف ایک ایسا کمپیوٹر سمجھتے تھے جو بس ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب بات صرف معلومات دینے تک محدود نہیں رہی۔ جی، آج کل کی گفتگو میں یہ ٹیکنالوجی عملی کام کرنے، اہم فیصلے لینے اور خود مختار اقدامات اٹھانے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد اس سارے شور میں سے کام کی باتیں نکالنا ہے، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ مستقبل کی یہ ٹیکنالوجی اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس آج ایک بہت ہی بہترین ماخذ موجود ہے۔ بالکل، آج جس تحریر کو بنیاد بنا کر ہم اس موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں نا، وہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی کے اردو ٹیچر محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز کاوش ہے۔ اس تحریر کا عنوان بھی بہت واضح ہے: کلک اپ اے آئی ایجنٹ، آٹونومس اے آئی ایجنٹ اور ایجنٹک اے آئی، اصل فرق کیا ہے؟ تو ہمارا مشن آج یہی ہے کہ سننے والوں کے لیے ان تین بظاہر ملتے جلتے مگر حقیقت میں بالکل مختلف تصورات کی تہیں کھولی جائیں تاکہ مستقبل کی اس ٹیکنالوجی کو بغیر کسی الجھن کے سمجھا جا سکے۔ دیکھیے، یہ موضوع اس وقت ٹیکنالوجی کی دنیا کا سب سے اہم مباحثہ ہے، کیونکہ مسئلہ اب صرف یہ نہیں رہا کہ مشین کیا کر سکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کتنا خود مختار ہو کر سکتی ہے۔ بالکل۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں انسان کا مشین کے ساتھ تعامل بنیادی طور پر بدل رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان مشین کو ایک ایک قدم کی ہدایت دیتا تھا، لیکن اب جو نئی اصطلاحات سامنے آ رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مشینیں خود مسائل کو سمجھ کر ان کا حل نکالنے کی طرف جا رہی ہیں۔ اور ان تینوں کیٹیگریز کے درمیان جو فرق اس تحریر میں بیان کیا گیا ہے وہ دراصل اسی ارتقائی سفر کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی، کہ کیسے ایک سادہ سا ڈیجیٹل اسسٹنٹ ایک مکمل منصوبہ ساز نظام میں تبدیل ہو رہا ہے۔ چلیں اس بات کی تفصیل میں چلتے ہیں اور اس سفر کے پہلے قدم کو سمجھتے ہیں جسے ماخذ میں کلک اپ اے آئی ایجنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ تحریر کے مطابق یہ ایک مخصوص سافٹ ویئر کے اندر کام کرنے والا معاون ہے۔ صحیح۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم شرط جو اسے باقی دونوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف انسان کے حکم پر چلتا ہے، یعنی یہ ایک طرح کا رد عمل دینے والا یا ری ایکٹیو نظام ہے۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ پروسیسنگ پاور کے باوجود یہ ایجنٹ فیصلہ سازی کے معاملے میں بالکل صفر ہے۔ یہ ایک بات اہم حد بندی ہے۔ مطلب یہ خود سے کچھ نہیں سوچے گا؟ بالکل نہیں۔ جب ہم اسے ڈیجیٹل معاون کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی کوئی سوچ یا پہل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کی کارکردگی مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ انسان اسے کتنا واضح اور درست حکم دیتا ہے۔ یہ خود سے کوئی نیا راستہ نہیں چنے گا، کوئی غیر متوقع مسئلہ بھی حل نہیں کرے گا۔ جی، بس دی گئی ہدایات کے دائرے میں رہ کر کام کو تیزی سے مکمل کرے گا۔ یہ معلومات کے انبار کو ترتیب دینے اور اس کا خلاصہ بنانے میں تو لاجواب ہے۔ اس کی رفتار انسانی صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا باصلاحیت اسسٹنٹ ہے جو بس حکم کا انتظار رہتا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں ایک استاد کی بڑی زبردست عملی مثال پیش کی گئی ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت دلچسپ ہے۔ فرض کریں ایک استاد کو اپنی کلاس کے لیے تفصیلی نوٹس بنانے ہیں، یا کسی طویل میٹنگ کی رپورٹ تیار کرنی ہے، یا پھر پورے مہینے کا تدریسی منصوبہ بنانا ہے۔ اب اگر وہ اس کلک اپ اے آئی کو استعمال کرتا ہے تو یہ کام جو شاید گھنٹوں میں ہوتا وہ چند لمحوں میں ہو جائے گا۔ بالکل، وہ فوراً ڈیٹا پروسیس کر لے گا۔ وہ معلومات کو بڑی خوبصورتی سے ترتیب دے گا، فہرستیں بنا دے گا، خلاصہ پیش کر دے گا، لیکن اور یہ بہت بڑی شرط ہے، بغیر کسی واضح انسانی ہدایت کے یہ خود سے کچھ نہیں کرے گا۔ بالکل، اگر استاد اسے پرومپٹ نہیں دے گا تو یہ اے آئی کوئی پہل نہیں کرے گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرحلے پر انسان کی اہمیت کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اسے درست سوال پوچھنا آنا چاہیے؟
آپ کا یہ نقطہ کافی حد تک درست ہے، کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس اسسٹنٹ سے کیا کام لینا ہے، یا آپ اسے الجھا ہوا حکم دیتے ہیں، تو یہ اسی الجھن کو مزید الجھا کر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ اپنی طرف سے یہ نہیں کہے گا کہ شاید آپ کا مطلب یہ تھا، یا میرے خیال میں یہ طریقہ بہتر رہے گا۔ یعنی یہ صرف ایک آلہ ہے جو چلانے والے کی مہارت کا محتاج ہے۔ 100%۔ یہ ایک فرما بردار اور محتاج اسسٹنٹ ہے جو صرف اشارے پر کام کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلے مرحلے کی بات، لیکن یہاں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ گفتگو اب اس کے دوسرے مرحلے کی طرف مڑتی ہے، جسے آٹونومس ایجنٹ یا خود مختار آزاد کارکن کہا گیا ہے۔ اور یہیں سے اصل گیم تبدیل ہوتی ہے۔ جی، مصنف واضح کرتے ہیں کہ اس مرحلے میں اے آئی کو حکم کے بجائے ایک مقصد یا ہدف دیا جاتا ہے۔ اب کمانڈ سے مقصد کی طرف یہ منتقلی بظاہر ایک چھوٹا سا لفظی فرق لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ کام کرنے کی پوری نوعیت بدل دیتا ہے۔ یہ صرف نوعیت نہیں بدلتا، یہ ٹیکنالوجی کے فلسفے میں ایک بہت بڑی جست ہے۔ لفظ آٹونومس یا خود مختار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب مائکرو مینجمنٹ ختم ہو گئی ہے۔ مطلب اب ہر قدم پر انگلی پکڑ کر نہیں چلانا پڑے گا۔ بالکل نہیں۔ پچھلے مرحلے میں ہدایت یہ تھی کہ فلاں فولڈر سے ڈیٹا اٹھاؤ، اس کا خلاصہ بناؤ اور اسے اس فارمیٹ میں لکھ دو، لیکن اس مرحلے میں ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی سیلز کو 15% بڑھانا ہے۔ واہ! اور باقی سب وہ خود کرے گا؟ جی، اب وہ کون سا ڈیٹا اٹھائے گا، کس فارمیٹ میں پیش کرے گا اور کن لوگوں سے رابطہ کرے گا، یہ سب اے آئی خود طے کرتا ہے۔ وہ راستے کا انتخاب خود کرتا ہے۔ تحریر میں اس عمل کو سمجھانے کے لیے آن لائن مارکیٹنگ کی ایک بہت تفصیلی مثال دی گئی ہے۔ اس سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ جی، اگر کسی کمپنی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں اس خود مختار اے آئی کو یہ ہدف دے دیا جائے کہ آن لائن مارکیٹنگ کی مہم کو بہتر بنانا ہے، تو یہ پچھلے ایجنٹ کی طرح کسی مزید ہدایت کا انتظار نہیں کرے گا۔ یہ خود سے انٹرنیٹ پر جائے گا، موجودہ مارکیٹ کے مختلف ٹرینڈز کا ڈیٹا جمع کرے گا، اس کا گہرا تجزیہ کرے گا اور پھر ایک بہترین حکمت عملی تجویز کر کے خودکار طور پر اقدامات بھی اٹھانا شروع کر دے گا۔ مثلاً وہ خود ہی طے کرے گا کہ کس پلیٹ فارم پر کون سا اشتہار چلانا ہے اور بجٹ کیسے خرچ کرنا ہے۔ جی، یہ تو ایک ایسا ملازم لگ رہا ہے جسے بس ایک بار کام بتا دیا جائے اور وہ خود سارے فیصلے کرے۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیا اتنی خود مختاری کسی مشین کو دینا خطرے سے خالی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ کمانڈ سے گول کی طرف منتقلی انسان کے لیے سہولت سے زیادہ ایک چیلنج بن کر ابھرتی ہے۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور ماخوذ میں بھی اس پہلو کو بہت سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ غلطی تو ہو سکتی ہے نا مشین سے بھی۔ بالکل، جب ایک مشین خود فیصلے کرے گی، خودکار اقدامات اٹھائے گی، تو اگر کچھ غلط ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ فرض کریں اس اے آئی نے مارکیٹنگ کا سارا بجٹ ایک ایسی مہم پر لگا دیا جس سے کمپنی کے برانڈ کو نقصان پہنچ گیا، تو کیا ہم اس مشین کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ ظاہر مشین کو تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یا پھر اس انسان کو جس نے اسے ہدف دیا تھا لیکن نگرانی نہیں کی؟ جب مشین آزاد کارکن بن جاتی ہے تو اخلاقیات اور انسانی نگرانی کی ضرورت کم ہونے کے بجائے انتہائی پیچیدہ اور ضروری ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ اس کی خود مختاری کی حدود کیا ہوں گی۔ یہ ذمہ داری کا سوال واقعی بہت الجھا ہوا ہے، کیونکہ ہم ابھی تک مشینوں کو صرف آلات کے طور پر دیکھتے آئے ہیں، مجرم یا ذمہ دار کے طور پر نہیں۔ بالکل، یہ قانونی اور اخلاقی بحث ابھی شروع ہی ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس اخلاقی اور قانونی الجھن کو پوری طرح سلجھا پائیں، ماخذ ایک قدم اور آگے بڑھ کر تیسرے اور جدید ترین مرحلے کو متعارف کرواتا ہے، جسے ایجنٹک اے آئی یا ذہین منصوبہ ساز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مرحلہ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ جی، تحریر اسے صرف ایک مخصوص کام کرنے والا سافٹ ویئر نہیں، بلکہ ایک مکمل نظام یا ایکو سسٹم قرار دیتی ہے، اور اس میں دو نئی چیزیں شامل کی گئی ہیں: انٹینٹ یعنی ارادہ سازی اور اسٹریٹجی یعنی عملی حکمت عملی۔ یہی آ کر ساری بحث ایک بالکل نئے رخ پر چلی جاتی ہے۔ ایجنٹک اے آئی صرف ایک خود مختار کارکن نہیں ہے، وہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے۔ ماسٹر مائنڈ؟ وہ کیسے؟
جب ہم ارادہ سازی یا انٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشین میں انسانی جذبات آ گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشین کے پاس ایک بہت وسیع اور تجریدی مقصد کو سمجھنے اور اسے چھوٹے قابل عمل حصوں میں تقسیم کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے۔ یعنی وہ بڑے مقصد کو خود چھوٹے چھوٹے ٹاسکس میں توڑ سکتا ہے؟ بالکل، یہ صرف ایک کام نہیں کرتا، بلکہ یہ مختلف سسٹمز، مختلف سافٹ ویئرز اور مختلف ایجنٹس کو ملا کر ایک مربوط حکمت عملی بناتا ہے تاکہ وہ اس بڑے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ ماخذ میں دی گئی تعلیمی ادارے کی مثال اس تجریدی مقصد کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر اس ایجنٹک اے آئی کو کسی بڑے تعلیمی ادارے کی مجموعی کارکردگی بہتر بنانے کا کام سونپ دیا جائے تو یہ صرف چند حاضری کی رپورٹیں یا گراف بنا کر نہیں دے گا۔ وہ تو پرانے سسٹمز کا کام تھا۔ جی، یہ نئے والا پورے تعلیمی ڈھانچے کو اوپر سے نیچے تک جانچے گا۔ یہ موجودہ نصاب کا گہرا تجزیہ کرے گا کہ وہ دور حاضر کے مطابق ہے یا نہیں۔ پھر یہ اساتذہ کے تدریسی طریقوں کو پرکھے گا، ہر ایک طالب علم کے انفرادی نتائج کا ڈیٹا دیکھے گا اور یہاں تک کہ یہ بھی تجزیہ کرے گا کہ کن مضامین میں طلبہ کو زیادہ دشواری ہو رہی ہے۔ اور ان سب معلومات کا کرے گا کیا؟ یہی تو کمال ہے۔ ان سب مختلف پہلوؤں کو ملا کر یہ ایک مکمل، نیا اور جامع منصوبہ خود تیار کرے گا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے پورے اسکول کا انتظام ایک مشین کے حوالے کر دیا گیا ہو، جو خود ہی پرنسپل بھی ہے اور پالیسی میکر بھی۔ یہ موازنہ بہت برمحل ہے، اور اس مثال سے ان تینوں کا فرق بھی بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے، جیسا کہ تحریر میں خلاصہ کیا گیا ہے۔ جی، اگر ہم ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ کلک اپ ایک ڈیجیٹل معاون ہے جو صرف اس وقت کام کرتا ہے جب استاد اسے کوئی خاص چارٹ بنانے کو کہتا ہے۔ آٹونومس ایک خود مختار کارکن ہے جسے اگر استاد کی کارکردگی کی رپورٹ بنانے کا ہدف دیا جائے تو وہ خود ڈیٹا جمع کر کے رپورٹ بنا دے گا۔ اور ایجنٹک ان سب سے اوپر ہے؟ بالکل، ایجنٹک ایک ذہین منصوبہ ساز ہے جو صرف رپورٹ نہیں بناتا بلکہ پورے ادارے کی کارکردگی دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا نصاب تبدیل ہونا چاہیے اور کن اساتذہ کو کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ یہ حالات کا مکمل ادراک رکھتے ہوئے حکمت عملی بناتا ہے اور کئی خود مختار ایجنٹس کو بے وقت کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ تکنیکی ارتقاء اپنی جگہ بہت متاثر کن ہے، لیکن روزمرہ زندگی، خاص طور پر تعلیم اور معاشرے کے بنیادی ڈھانچے پر اس کے عملی اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ یہ سب سے ضروری سوال ہے۔ ماخذ اس حوالے سے کچھ واضح مثبت پہلو سامنے لاتا ہے۔ تحریر کے مطابق یہ ٹیکنالوجی اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر انتظامی بوجھ جیسے کاپیاں چیک کرنا، حاضری کا ریکارڈ رکھنا، روٹین کی رپورٹیں بنانا، یہ سب اے آئی کے ذمہ لگا دیا جائے تو استاد اس روایتی تھکاوٹ سے آزاد ہو جائے گا۔ اس طرح وہ اپنی تمام تر توانائیاں طلبہ کی انفرادی رہنمائی، ان کی نفسیاتی الجھنیں دور کرنے اور ان کی شخصیت سازی پر لگا سکتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی شاندار مستقبل کا خاکہ ہے۔ اور اسی طرح طلبہ کو تحقیق کرنے اور الجھے ہوئے مسائل حل کرنے کے بالکل نئے اور جدید طریقے مل سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب اتنا ہی سیدھا اور آسان ہے جتنا نظر آ رہا ہے؟ کیا ہم واقعی مشینوں کو اتنی جگہ دے کر اپنا فائدہ کر رہے ہیں؟ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے جو مصنف نے بھی تحریر کے آخری حصے میں بڑی شدت سے اٹھایا ہے۔ مثبت پہلو تو بہت پرکشش ہے، لیکن اگر کل کو ہماری تحقیق، ہمارا سارا ڈیٹا اور معلومات صرف اور صرف اے آئی لا کر دے رہا ہے تو اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ وہ معلومات بالکل درست ہیں؟ اور غیر جانبدار بھی؟ بالکل، کہ وہ کسی خاص ایجنڈے سے پاک ہیں یا نہیں۔ ہم نے خود مختاری تو دے دی، لیکن کیا مشین تعصب سے پاک ہو سکتی ہے؟ اور سب سے اہم بات، جب منصوبے اور حکمت عملیہ مشینیں بنانے لگیں گی تو ان منصوبوں میں انسانی بصیرت، ہمدردی اور ہمارے اخلاقی شعور کا کیا کردار رہ جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہیں نظر انداز کر کے ہم ایک اندھی کھائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ خدشات واقعی غور طلب ہے۔ تحریر میں اسی لیے اس بات پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ اے آئی چاہے جتنا ہی ذہین اور خود مختار کیوں نہ ہو جائے، اسے انسان کا متبادل سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔
جی، یہ ایک ٹول ہے، کوئی مکمل حل نہیں۔ یہ ایک بہت بھی طاقتور ٹول ضرور ہے، لیکن اس پر مکمل انحصار کرنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر تعلیم کے میدان کا ذکر کرتے ہوئے مصنف یاد دلاتے ہیں کہ علم کی اصل روح تو سوال کرنے، چیزوں کی تہہ تک پہنچنے اور خود تجربہ کرنے میں پوشیدہ ہے۔ بالکل درست۔ اگر تعلیم کا مقصد صرف جواب حاصل کرنا ہوتا تو شاید مشین کافی تھی، لیکن اگر سیکھنے کا سارا عمل، سارا تجسس اور کھوج کا سفر ہم مشین کے حوالے کر دیں گے تو انسانی ذہن کی نشوونما کیسے ہوگی؟ یہ ایک بنیادی فلسفیانہ نکتہ ہے جسے اکثر ٹیکنالوجی کی چکا چوند میں بھلا دیا جاتا ہے۔ علم صرف معلومات کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ سیکھنے کا عمل تبھی مکمل ہوتا ہے جب ایک انسان کسی مسئلے پر الجھتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، سوال کرتا ہے اور پھر جواب تک پہنچتا ہے۔ یہ جو جدوجہد ہے یہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ یہی جدوجہد انسانی ذہن کو پختہ کرتی ہے۔ اگر ایک ایجنٹک اے آئی آپ کو سارا منصوبہ پکا پکایا دے دے، ساری الجھنیں خود سلجھا لے، تو آپ کی اپنی کھوج کی صلاحیت تو زنگ آلود ہو جائے گی۔ ٹیکنالوجی کا کام اساتذہ اور طلباء کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہونا چاہیے، نہ کہ ان کی سوچنے، سمجھنے اور حکمت عملی بنانے کی صلاحیت کو ہی چھین لینا۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کا ایک جامع نچوڑ نکالیں تو ماخذ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں یہ تینوں نظام یعنی کلک اپ، آٹونومس اور ایجنٹک الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی بڑے ایکو سسٹم کے مختلف حصوں کے طور پر مل کر کام کریں گے۔ بالکل، ایک مکمل چین بن جائے گی۔ ایک حصہ صرف احکامات مانے گا، دوسرا چھوٹے ہدف پر خود مختاری سے کام کرے گا اور تیسرا ان سب کے اوپر بیٹھ کر بڑی حکمت عملیاں اور ارادے ترتیب دے گا۔ یہ سب مل کر ہماری دنیا اور ہمارے کام کرنے کے انداز کو جڑ سے بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اسی بڑی تبدیلی کے پس منظر میں مصنف کا وہ حتمی پیغام بہت وزن رکھتا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ٹیکنالوجی خواہ کتنی ہی ارتقائی منازل طے کر لے، کتنا ہی خود مختار اور منصوبہ ساز کیوں نہ ہو جائے، لیکن کسی بھی معاشرے کو درست سمت میں رکھنے کے لیے انسان کی اپنی عقل، اس کا اخلاق، اس کا شعور اور اس کی انفرادی ذمہ داری کا احساسی سب سے اہم ستون ہے۔ کیونکہ مشین میں اخلاقیات تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں، انسانی بصیرت اور اخلاقیات ہی دراصل تہذیب کی بنیاد ہیں، اور اسے کسی بھی مشین کی خود مختاری کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک انتہائی اہم یاد دہانی ہے کہ آخری فیصلہ بہرحال انسان کا ہی ہونا چاہیے۔ اور اسی نقطے پر اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نیا مگر اسی ماخذ کی بنیاد سے ابھرنے والا خیال سامنے آتا ہے۔ جی فرمائیے۔ چونکہ تحریر میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ علم کی اصل روح سوال کرنے اور تجسس میں ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایجنٹک اے آئی پیچیدہ ترین حکمت عملیاں اور تفصیلی منصوبے خود بنانے کے قابل ہو رہا ہے، تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک ایسا مستقبل جہاں تمام بڑے اور پیچیدہ منصوبے مشین خود سوچنے اور بنانے لگیں گی، انسان کی گہرے سوالات پوچھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے گا؟ یا پھر کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صورتحال انسانی شعور کو روزمرہ کے روایتی کاموں، انتظامی بوجھ اور بنیادی حکمت عملیہ بنانے کے تھکا دینے والے عمل سے مکمل طور پر آزاد کر دے؟ یعنی دماغی مشقت سے آزادی؟ جی، اور یہ آزادی انسان کو فلسفے، تخلیق اور کائنات کے ان اسرار پر سوچنے کے ایک بالکل نئے، انوکھے اور اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دے، جہاں انسان ان مسائل پر غور کر سکے جن کے بارے میں آج وہ وقت کی کمی اور انتظامی الجھنوں کے باعث سوچ بھی نہیں پاتا۔ یہ ایک ایسا تجسس انگیز سوال ہے جو مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا، اور اس پر آنے والے وقت میں بہت غور و خوض کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس تفصیلی گفتگو سے ان جدید ٹیکنالوجیز اور ان کے پیچھے چھپے تصورات کو گہرائی سے سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔ ٹیکنالوجی کے اس بدلتے ہوئے منظر نامے میں سیکھنے، سمجھنے اور نئے سوالات اٹھانے کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ سننے والوں کا بہت شکریہ۔